اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس شکریہ کے ساتھ کہ جو میری ٹوٹی پھوٹی کوششیں میں پیچھے کر رہا ہوں، اللہ آپ نے وہ پسند کی، آپ اس کو پسند کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کو بھیج رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ وقت جب گزرے گا تو لوگ کبھی یاد کریں گے کہ کسی درویش نے اپنا جو سرمایہ درویش تھا، میری کتاب کا نام بھی سرمایہ درویش ہے، بہت سارے لوگ جو انہوں نے بھی کتاب نہیں پڑھی، یہ سارے واقعات، یہ سارے وظائف میں وہ وظائف کا انسائکلوپیڈیا اس پہ دے چکا ہوں۔ کوئی میں اس کو تشہیر نہیں چاہتا، لیکن آج یہ میڈیا کا دور ہے، لوگ اس کو دیکھتے نہیں، پر یہ سارے واقعات وہاں میں نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ صرف درویش کا سرمایہ، اس کا نام یہ کہ جو درویش کا سرمایہ تھا اس نے عوام کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے وہ عام کر دیا ہے۔ نانا جی کے اوراد احمدیہ بھی اس میں ہے، میرے ساری زندگی کا نچوڑ جو ہے نا وہ وظائف ہے، 600-700 صفحے کی کتاب ہے، اس میں سے یہ سارے میں واقعہ بتاتا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ وظیفہ یا کوئی خاص گر یا خاص چلہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، مجھے بڑا اس پہ غصہ آتا ہے۔ خوش قسمت بندہ وہی ہوتا ہے جو لوگوں میں خدمت بانٹتا ہے، کیونکہ اگر آپ بانٹیں گے نہیں تو آپ کے لیے نا رب آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ یا میں ایک بار پھر کلیئر کر دوں کہ میرے جو جعلی یہاں پہ بہت سے لوگ بنے، ابھی یہ کیسٹ بنائیں گے پھر کر دیں گے، یا میں پھر اپنا بتا دوں کہ میرا نمبر ایک ہی ہے 0300۔ اب وہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ میری ابھی ویڈیو چلا دیں گے، نیچے اپنا نمبر دے دیں گے 030043529556 030043529556 یہ نمبر ہے۔ اور دوسری بات ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ استانہ کہاں پہ ہے، 27 کیو بلاک جوہر ٹاؤن لاہور، اور میں بیٹھتا ہوں اتوار پیر منگل صبح 10 سے شام 7 بجے تک۔ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ بار بار سوال پوچھتے ہیں، پھر اکثر میری بیٹیاں پوچھتی ہیں، میں بار بار بتاتا ہوں کہ آپ نے ناگا جب ہونا ہے تو وہیں پہ آپ کا سٹاپ ہو جانا، جب آپ کا پاک ہوں گی تو وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ میں اس لیے بار بار پوچھتے ہیں کہ تسبیح 33 والی کہ 100 والی، میرے پیارے بھائی تسبیح 100 والی ہے، یہ ذکر اذکار آپ نے کرنے ہیں۔ آج جو میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں، جو ایک بڑا سینہ راز لے کے آیا ہوں، میں سب کچھ لوگ بتاتے ہیں، یہ وظیفہ نہیں بتاتے، سب کچھ لوگ بتاتے ہیں، اور 40 سال 30 سال لوگ ماتھا رگڑتے ہیں درباروں پہ، بازاروں پہ، چوکھٹوں پہ جا کے اپنا ماتھا لے کر، ان کو یہ نہیں ملتی، ان کے من کا اندھیرا دور نہیں ہوتا، ان کے من کے اندر ایک جگنو نہیں ٹمٹماتا، ان کا باطن کے اندر ان کے اندر کا جو اندھیرا ہے وہ اندھیرے کا اندھیرا ہی رہتا ہے۔ اور ہزاروں بازاروں پہ، درباروں پہ جا کے وہ جاتے ہیں۔ ہر دربار پہ جب کوئی بھی بندہ جاتا ہے نا، سال کے جاتا ہے، تو اس کی پہلی خواہش کیا ہوتی ہے کہ میری صاحب مزار سے ملاقات ہو، جو مزار کے اندر ہستی بیٹھی ہوئی ہے، اس سے نظارہ ہو، اس سے باتیں ہو، اس کی ڈسکشن ہو، اس سے میں فیض لے سکوں، اس سے سوال جواب کر سکوں۔ تو یہ وہ انعام ہے، یہ وہ کوشش ہر بندہ کرتا ہے۔ اسی طرح اس پروگرام میں آج ہم ان روحانی کوڈز پہ بھی ہم بات کریں گے کہ داتا سید علی اجویری، داتا حضور کا وہ روحانی کوڈ کون سا ہے، جب وہ کوڈ لگا کے آپ ان کے دربار پہ سلام کرتے تو آپ کو فوری جواب ملتا ہے۔ یا میرے شہنشاہ اللہ جپال حضرت امام بری سرکار عبداللطیف کاظمی مشہدی امام بری سرکار، جنہوں نے میرے جیسے کوئلے کو ایک روشنی دی، اور میرے جیسے ایک بیکار بنجر انسان کو انہوں نے روشنی دی، اور میرے پہ احسان عظیم کیا، اور میری تلاش کے سفر کو سنگ میل کیا۔ ان دو ہستیوں کو آگے آنے والی قسطوں میں مختلف مزاروں جو بزرگ ہیں، ہستیاں ہماری، ان کے روحانی کوڈ آپ سے شیئر کروں گا کہ کس طرح آپ جب کوڈ لگاتے ہیں تو آپ کا صاحب مزار سے رابطہ بھی ہوتا ہے، اور ان سے آپ باتیں بھی کرتے ہیں، ان سے فیض بھی ملتا ہے، اور ان سے آپ انفارمیشن بھی لیتے ہیں۔ کوئی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمل کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ پہلے تو آپ مزار پہ جا کریں گے، لیکن جب آپ کا وہاں پہ رابطہ ہو جاتا ہے پھر آپ گھر بیٹھ کے بھی صاحب مزار سے کنیکشن کر سکتے ہیں، صاحب مزار سے بات کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی اس پروسیس کی جو سب سے بڑی بات ہے کہ جب بھی آپ صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں، اور صاحب مزار کے پاس جانے کے بعد آپ جاتے ہیں تو آپ دعا مانگتے ہیں، دعا مانگنے کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں، آپ کو وہ نور، وہ روشنی، وہ فیض نہیں ملتا جس کے ذریعے آپ پا سکیں۔ آپ پریشان رہتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ کئی بابوں کے پاس جاتے ہیں اور کچھ درویش ایسے ہوتے ہیں کسی نکر میں، کسی کونے میں بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور وہ راز و نیاز میں لگے ہوئے ہیں، سرگوشیاں باتیں چل رہی ہیں۔ تو آج کم سے کم میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ طریقہ کیسے ہوتا ہے، وہ پاسبل کیسے ہوتا ہے۔ اور میں جب اس تلاش میں آیا تو میری بھی تلاش تھی، میری بھی جستجو تھی کہ برصغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی ہستی، بلکہ دنیا کے میں سب سے بڑے بزرگ مانتا ہوں حضرت سید علی اجویری داتا حضور، کہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا خاص چلہ، کوئی ایسی ریاضت، کوئی مراقبہ، کوئی ایسا خاص عمل کہ میں ان کو دیدار کر سکوں، ان کے درشن کر سکوں، ان سے بات کر سکوں، ان سے فیض لے سکوں۔ آنا دربار پہ میری بھی آتی، جب کوئی بندہ کھوجی ہوتا ہے، جب کسی کو تلاش پڑتی ہے۔ امام غزالی نے کیا خوب بات کی کہ جب کسی کو کھوج کا، کسی پہ اللہ کی پہلی تجلی وارد ہوتی ہے نا، تو نہیں میں جاتا، غور و فکر کرتا ہے، پھر وہ دوڑتا ہے ادھر ادھر۔ میں بھی ایک سے بابا، دوسرا بابا، تیسرا بابا، لیکن کریں کیا؟ فراڈ جھوٹ، لوٹ مار جاری ہے۔ پھر جو نفوس قدسیہ نیک ہستیاں قبروں میں جا چکی ہیں، ان کے پاس جائیں تو ہم اندھے ہیں،
کوشش کرتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, لیکن ہمارے من کا دیرا دور نہیں ہوتا, کنیکشن نہیں ہوتا, واپس آ جاتے ہیں. تو خواہش تھی, بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں نا اس لائن میں, کہ وہ کون سا وظیفہ ہے, یا اور جو ہر سال ہر طالب علم جو بھی کسی مزار پہ جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں صاحب مزار سے رابطہ کیسے کروں, میری صاحب مزار سے کنیکشن کیسے ہو. تو آج میں کوشش یہ یہاں پہ آپ سے یہ بتاؤں گا, ایک تو میں ان 2 ہستیوں کو بتاؤں گا, پھر عام کوڈ آپ کو بتاؤں گا کہ عام کوڈ کس طرح آپ لگاتے ہیں, کس طرح آپ کا صاحب مزار سے رابطہ ہوتا ہے, دیدار ہوتا ہے, کنیکشن ہوتا ہے, باتیں کرتے ہیں, پھر ان سے آپ اپنے سوال جواب کرتے ہیں, پھر آپ کی روحانی ترقی کے لیے وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. تو میں جب تلاش میں لگا ہوا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب چھٹیاں ہونی مری میں, تو میں واپس آ رہا تھا, راولپنڈی اسٹیشن پہ میں کھڑا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نا ٹرین ابھی لیٹ تھی, ادھر جا رہا ادھر جا رہا تھا, کلی تھا میرے پاس, میں اس کو سامان کے لے کے آیا تھا, تو لگتا صاحب ڈیوٹی تھا, مجھے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو, میں کہا جی میں لاہور جا رہا ہوں. تو کچھ دیر سوچتا ہے, میرے سے دیکھتا, کہتے داتا زور نے میرا سلام کرنا. تو میں نے فوری طور پہ میرے منہ سے نکلا کہ سلام تو میں کہہ دوں گا, وہ جواب دیں گے تو پھر ہے نا. کہتے جواب بھی دیں گے. میں کیا میں ایک دم الرٹ ہو گیا, میں کہا یہ تو نارمل بندہ نہیں, یہ کوئی سپر نارمل بندہ ہے, یہ عام بندہ بات نہیں کر رہا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا ہے؟ کہتے جا کہ میرا سلام دینا اور سلام کا جواب آپ کو دیں گے. میں حیران ہو گیا, میں انہوں نے پوچھا کیا کرنا, انہوں نے مجھے کوڈ بتایا کہ یہ وہ الفاظ ہیں, یہ جب آپ جا کے پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو نا وہاں پہ سلام کا جواب ملے گا. میں تجسس سے بھرپور, مجھے سمجھ آ گئی یہ کوئی نارمل بابا نہیں ہے, یہ کوئی خاص بابا ہے, تکوینی بابا ہے, جس کو جو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے یہاں پہ, ہے کچھ اور, ایک روحانی گورنر ٹائپ چیز لگتا ہے. لاہور آ گیا, لاہور آ کے میرا یہاں پہ میرے سسرال تھے, ادھر جانا تھا, ادھر نہیں گیا. میں فوری طور پہ نا اپنا مجھے یاد بدامی باغ اترا, بدامی باغ کے ساتھ ہی شہنشاہ داتا حضور تاریخ انسانی کے بہت بڑے بزرگ, اور جن کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کہ جس کو کوئی مرشد نہیں ملتا وہ ان کے پاس چلا جائے. میں گیا, میں وہاں کے سامان سمون رکھا, سب رکھنے کے بعد ایک قرض نماز پڑھی, نفل پڑھنے کے بعد میں نے جو کوڈ انہوں نے کہا تھا جب لگایا نا, تو مجھے ابھی بھی یاد, ایک دم میرے سامنے جیسے کہ بزرگ پٹھان کا چہرہ سامنے آیا تھا, اور کہا کہ کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. میرے ایک دم من کا اندھیرا جب دور ہوا, میرے سامنے جیسے نا اندھی اور ڈیڈ اسکرین کے سامنے ایک دم جیسے کوئی فلم چل گئی. میرے لیے یہ حیران کن, میں ڈر گیا, ڈر کے میں ایک دم فوری طور پہ اٹھا. مجھے سمجھ نہ آیا کہ میرے سے خوف طاری ہوگا, میرا جسم شاید کسی تبدیلی سے گزرا. میں فوری طور پہ بھاگا, گھر آ گیا, پھر سسرال آ گیا. سسرال آنے کے بعد 2 دن تو خوف زدہ رہا. 2-3 دن بعد میں پھر گیا, پھر میں نے کوڈ لگایا, لیکن جواب نہیں آیا. اس کے بعد میں سردیاں کی چھٹیاں تھیں, 4, 5, 10, 15 دفعہ گیا. میں جب بھی کوڈ لگاؤں وہ کوڈ کا جواب نہ آئے. میں پریشان, میں کیا کروں. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو کلیئر کر دوں, جو بھی طالب, جو بھی سالک, جو بھی چاہتا ہے کہ صاحب مزار سے کنیکشن ہو, کشف قبور ہو, صاحب کشف جو قبر کے اندر جو نیک ہستی ہے, دوسری ہستی ہے, ان کے حال جانے, کشف قبور کے اعمال ہم اسے کہتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ضروری کیا ہے, ان سب کو مراقبہ, میڈیٹیشن کا طریقہ تھوڑا بہت آنا چاہیے. اگر آپ بیٹھ گئے, جب تک آپ اس دنیا سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے, آپ اس دنیا سے کنیکشن آپ کا نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کھلی آنکھوں, جب آپ آن ہو جاتے ہیں, جب آپ کا بار بار زیارتیں ہونی شروع ہوتی ہیں, پھر آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ دھیان لگاتے ہیں نا, تو آپ کے سامنے جو منظر غائب ہوتا ہے اور روحانیت کا منظر شروع ہوتا ہے. شروع میں آپ کو مراقبہ کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میں نے, کیونکہ میں میڈیٹیشن کر رہا تھا, مراقبہ کر رہا تھا, اور میرا مراقبہ بھی کھلنے کے لیے میں ارتکاز کی کہیں نہ کہیں آخری حدوں پہ پہنچ چکا تھا. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ صاحب مزار سے کنیکشن کریں, وہ ورد کے ساتھ مراقبہ کے کریں, کیونکہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر کے دھیان لگانا ہے. اسی دھیان کے اندر آپ کا من کا اندھیرا دور ہوگا, اور صاحب مزار آپ کے سامنے آئے گا اور آپ سے بات کریں گے. کافی ٹائم گزر گیا, وہ نہیں آیا تھا. ایک دن اچانک کافی دنوں بعد ایک دن میں پھر وہاں بیٹھا ہوا, تو میرے ایک جاننے والی ہستی بیٹھی ہوئی تھی, ہستی کے دوست بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا جی میں, آپ آئے ہیں, آپ عبداللہ بٹی صاحب. میں کہا مجھے جانتا تھا میں روحانی سفر پہ ہوں. تو کہتے جی میرے نا مرشد کا یہ فون آیا باہر سے, کہیں سے, کسی دوسرے شہر سے, تو آپ ان سے بات کر لیں. میں نے ان سے بات کی, یاد نہیں صوفی بہاردین صاحب تھا, کیا نام تھا. انہوں نے بات کی تو مجھے کہتے کہ آپ داتا حضور بیٹھے, ہمارا سلام دیں. تو میں کہا سلام تو دے دیتے, وہ جواب ہی نہیں دیتے. کہتے آج جواب دیں گے. میں وہ کوڈ میں آپ سے شیئر کروں گا, جس کوڈ کو میں نے بے شمار لوگوں کو دیا, اور بے شمار لوگوں کو پھر جواب بھی ملا, زیارت بھی ہوئی, دیدار بھی, اور وہ صاحب مزار سے فیض بھی انہوں نے لیا. مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ کوڈ پڑھیں, کوڈ پڑھنے کے بعد آپ کا جا کے نا رابطہ ہو جائے گا. میں نے فوری سوال کیا, یہ جیسے مجھے بابا کلی دے چکے تھے, یہ ایک دفعہ کا کوڈ ہے کہ فار ایور؟ کہتے یہ فار ایور ہے. یہ مینو کدو حکم ہوا, میں کسی حکم کے تحت آپ کو یہ دے رہا ہوں, کوئی ایوے نہیں دے رہا ہے, میں فون نہیں کیا. آپ یہ پڑھیں, آپ کا رابطہ ہو جائے گا. اور وہی بات ہوئی کہ میں بیٹھا رہا. پہلے مجھے ضرورت نہ ہو, ہمت نہ ہو, میں ڈرا ہوا تھا پرانا, لے پھر میں نے ہمت کر کے گیا, اور ہمت کرنے کے بعد جا کے میں نے پھر وہاں پہ جا کے 33 بار درود پاک, 33 بار درود پاک,
33 बार गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक सारा पीर कामल कामला रा रा रनवा, जो दाता हज़ूर का मशहूर शेर है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने चिल्ले के बाद काटा था। वो कहा था कि जिसको मुर्शिद नहीं मिलता वो इनके पास आ जाए। 33 बार दुरूद पाक, 33 बार दुरूद पाक पढ़ लें, 33 बार गंज बख्श वाला शेर पढ़ लें, 33 बार सूरह इखलास पढ़ लें, और 33 बार सूरह इखलास के बाद फिर 33 बार दुरूद पाक पढ़ लें। 33 बार दुरूद पाक, इसको 100 बार भी पढ़ सकते हैं। कुछ बाज़ को दोस्तों को मैंने कहा, एक तस्बीह आप दुरूद पाक की पढ़ें, एक तस्बीह गंज बख्श फैज़ आलम की पढ़ें, एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़ें, और एक तस्बीह फिर दुरूद पाक की पढ़ें, और आंखें बंद करके बैठ जाएं। 90% लोगों पे जब ये कर्म होता है तो वो ये दुनिया जहाँ की उन्हें नेमत मिल जाती है, इतने खुश होते हैं, कहते हैं कायनात में इससे बड़ी बादशाही कोई नहीं, इससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं, प्यार कोई नहीं। ये बेशुमार मेरे चाहने वाले जो दोस्त हैं, जो चाहते हैं कि हम जाएँ किसी बाज़ार पे जाएँ तो वहाँ पे हमारा राब्ता हो जाए। यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं अभी अपने शहंशाह कोट तो दूँगा, शहंशाह बरी सरकार का, माबर सरकार, लेकिन अगर आप जानते हैं कोई ऐसा बुज़ुर्ग है, आगे जाके मैं शहंशाह अजमेर का भी इंशाअल्लाह कोट दूँगा, बाबा फ़रीद का कोट दूँगा। जब मैंने कोट दिया तो मैंने कहा कि मुझे रूहानी गवर्नर से मुलाकात कराएँ, तो उन्होंने मुझे मेरी फ़िल्म चलाई और मेरी फ़िल्म के मुताबिक बताया कि ये बाबा यहाँ बैठा हुआ है। फिर बाबे से मेरी बाबा यूसुफ से मुलाकात हुई, फिर मेरी रूहानी लोगों से मुलाकात हुई, पंजाब के गवर्नर थे। वो किसी और केस में करूँगा कि रूहानी लोग किस तरह ड्यूटी देते हैं। आम बंदा जो है, आम बंदा चाहता है कि उसके पास कोड कोई नहीं है, वो क्या करे कि जब भी किसी मज़ार पे जाए, एक तस्बीह दुरूद पाक की, फिर एक तस्बीह या मालिको या कद्दूस सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम, एक तस्बीह दुरूद पाक, एक तस्बीह या मालिको या कद्दूस सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम, सूरह यासीन की आयत है, ये पढ़े, और एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़े, और एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़े। ये पढ़ के अगर आप नीम दोशी में या नीम मुराकबाती हालत में चले जाते हैं, तो किसी भी साहिब मज़ार या किसी भी कब्र के साथ आपका राब्ता होता है, फिर आप उससे फैज़ भी लेते हैं। ये वो तरीका है। आम बुज़ुर्गों का दाता साहब का मैंने कोड बता दिया है। अगर आपको किसी बुज़ुर्ग का कोड नहीं पता, तो ये जो अभी मैंने बताया, इस्लामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम या मालिको या कुद्दूस, ये आप पढ़ सकते हैं। और आखिर में मेरे शहंशाह, जब मेरी रियादत पूरी हुई, जब मेरी जिस्म रूह से बाहर आया और मेरे रूह के बाहर मेरी शहंशाह विलायत, मेरे अब्दुल लतीफ़ काज़मी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के शहंशाह की औलाद, हज़रत अली अहले बैत की औलाद, हज़रत अब्दुल लतीफ़ काज़मी मुशदी, जब मेरे उनसे कनेक्शन हुआ तो मुझे उन्होंने फिर खुद कोड दिया। तो मेरे सारे जो दोस्त हैं, मेरे जो सारे दोस्त जो मेरे हल्के में जो मुझसे प्यार करते हैं, उन सबको मैं ये कोड देता हूँ। जो भी लोग हज़रत इमाम बरी सरकार के पास जाते हैं और उनको चाहते हैं कि उनका वो फैज़ मिले, उनको वो ख़ास तवज्जो फरमाए, या उनके ऊपर मदोशी आए, उन पर नशा आए, सुरूर आए, और उनका पर्दा उठे, और उनको दीदार की सादत नसीब करे, तो उन्होंने क्या करना है? 33 बार या एक तस्बीह दुरूद पाक, फिर आपने पढ़ना है दरमियान में शहंशाह बहरो बर या लतीफ़, शहंशाह बहरो बर या लतीफ़ 100 बार, फिर आपने सूरह इखलास 101 बार पढ़नी है, और आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। फिर मैं बोलता हूँ 33 बार 33 बार 33 बार, या फिर 100 बार, 100 बार दुरूद पाक, 100 बार शहंशाह बहरो बर या लतीफ़। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा इश्क बड़ा है सरकार से, मैं कहता 3 तस्बीहें पढ़ें, शहंशाह बहरो बर या लतीफ़, और फिर एक तस्बीह सूरह इखलास की पढ़ें, एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़ें, और उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाएँ। इंशाअल्लाह आपको मदोशी, नशा, सुरूर, मस्ती आएगी। और बहुत सारे लोगों के पर्दे, पहली अक्सर ये होता है कि पहली दूसरी में बंदे का ये जो रिसीविंग सिस्टम है वो तैयार नहीं होता। बाज़ का 5, बाज़ को 10वें 15वीं बार जब कोशिश करते हो तो साहिब मज़ार से राब्ता होता है और आपका कनेक्शन होता है। फिर दुनिया में बैठे आप बातें करते हैं, उनसे माज़ी की बातें करें, हाल की बातें करें, सारी बातें करें। और फिर यहाँ मैं सबसे बड़ी बात कर दूँ, जब आपको ये आर्ट आ जाता है, जब आपके अंदर ये सीना आपका रोशन हो जाता है, तो सबसे बड़ी बात यही वो बुज़ुर्ग है जो आपको लेके आका करीब सरताजुल अंबिया शहनशाह मुअज़्ज़म महबूब खुदा की जो कचहरी हमा वक्त होती है, उस कचहरी में जो जाती है, कहते हैं हजूरी नसीब हुई, वो हजूरी यही बुजुर्ग फिर आपको लेके, आपका मुर्शिद फिर आपको लेके वहाँ अगर साहिब मज़ार से आपने कनेक्शन कर लिया है, वो फिर आपको लेके उस कचहरी में जाते हैं जहाँ पे औलिया कराम है, जहाँ पे खुलफाए राशिदीन है, जहाँ पे हर दौर का वली बैठा है और वहाँ पे आका करीम की महफिल है। उस महफिल में हाज़िरी के लिए फिर मैं किसी वक्त और आपसे बात करूँगा, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, और ज़ियारत रसूल के हवाले से कौन सा वजीफ़ा है, ताकि जब वो आप करें तो आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ जाए और आपकी जो प्यास है, आपकी जो जुस्तजू, आपकी तलाश है, वो बुझ जाए और आप दुनिया में बैठ के अपने कमरे में बैठ के नज़ारे करें। वो फिर कहते हैं ना कि कायनात आपकी मुट्ठी पे आ जाती है और आपका सीना जब रोशन होता है, आप रोशनी के समंदर में गर्क होते हैं। फिर आका करीम की कचहरी के बाद जलवा हक में जब जाते हैं, आका खुदा के हजूर जब जाते हैं,
وہاں پہ جلووں کی برسات ہوتی ہے، وہاں پہ پھر قطرہ سمندر میں ملتا ہے اور سمندر ملنے کے بعد پھر وہ امر ہو جاتا ہے. یہ وہ ذکر اذکار و تسبیحات تھی. میری باقی جو ویڈیو بنتی ہے اس کی طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا ہے، اس کو پسند کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. چینل کو سبسکرائب اس لیے کرنا ہے کہ میکسیمم لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ سکے. دوسری بات ہے کہ جو لوگ میرا یہ اس سفر میں چلنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یارکی پہ چلا کریں گے. اس کے بعد جو آج میں نے بتایا کہ آقا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا وظیفہ جو ہوگا وہ کریں گے. پھر آپ پیسوں کا بھی کریں، پیسوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں، نادی علی کا بھی کر سکتے ہیں. اعمال اصغر اور اعمال اکبر آگے ہم چیل کاف کے والے سے بات کریں، حزب البیر کے والے سورہ مزمل کے والے سے خاص بات کریں گے. یہ سارے ذکر اذکار آگے چلتے رہیں گے. اگر آپ انشاءاللہ پسند کرتے ہیں تو میں یہ کوشش جاری رکھوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ پہ دکھ نہ آئے، پریشانی نہ آئے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.